يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور سید ذیشان حیدر نقوی ابن سید جاوید علی نقوی کے سارے سوال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے صلوات سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت اللہ کا کلام ہے اور خالق کا کلام ویسے بھی ہے کیونکہ انسان کے لیے لکھا گیا ہے تو انسان کی طرح پرانا نہیں ہوتا. ہر چیز بدلتی ہے مگر انسان نہیں بدلتا. ہماری گاڑیاں بدل گئیں, ہماری سواریاں بدل گئیں, ہمارے کپڑے بدل گئے, ہمارے کھانے بدل گئے, ہمارے مکانات تبدیل ہو گئے مگر ہم نہیں بدلے. جیسے ہمارے جد اعلیٰ حضرت آدم تھے. صلوات پڑھے ذرا محمد جی. جیسے 1000 سال پہلے کے انسان تھے آج بھی انسان ویسے ہی ہیں. اور کیونکہ انسان نہیں بدلتا, اچھا اور اپنی بات کو تھوڑا سا اور مضبوط کرنے کے لیے 1400 سال پہلے جیسے بچے ہوتے تھے آج کے بچے بھی ویسے ہی ہیں. بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوا, بوڑھوں کے مزاجوں میں کوئی فرق نہیں ہوا, جوانی کی کیفیتیں تبدیل نہیں ہوئی, خواتین کا مزاج نہیں بدلا. جی وہ جو عادتیں اور وہ جو اطوار, وہ جو طور طریقے 1000 سال پہلے انسانوں کے تھے وہی آج بھی ہیں. انسان نہیں بدلتا, مادی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. کل کی سواری قدرتی تھی, آج کی مصنوعی ہے. اور اس قدرتی سواری پر بیٹھنے والا سینہ چوڑا کر کے بیٹھتا تھا, اور آج کی مصنوعی سواریاں اگرچہ ان سے مہنگی ہیں مگر پہلے گردن جھکواتی ہیں پھر بیٹھنے کی اجازت ہے. کل کے کھانے بڑے سادے تھے, بڑے سیدھے تھے اور بڑے لذیذ بھی تھے اور بڑے ذائقے دار بھی تھے. زیادہ کھانوں پر بات نہ کروں, ابھی وقت میں تھوڑی تاخیر ہے. لیکن کل کے کھانوں میں جہاں کھانوں میں لذتیں تھیں وہاں پکانے والوں کے ہاتھ میں خلوص بھی تھا. وہاں وہ سارے کام گھر میں کیے جاتے تھے, لہذا اس کے اندر ایک خاص ہاتھ کی لذت بھی ہوتی تھی اور غذا کی لذت بھی ہوتی تھی. اور آج تو آپ روزمرہ کے کھانوں کی کیا بات کریں, نیاز نظر بھی, مولا کی نیاز نظر بھی ہم نوکروں سے پکواتے ہیں. بھائی یہ جس ہوٹل سے بنوا کر منگایا گیا ہے, جس مثال کے طور پہ وہ کیٹرنگ والے سے بنوایا گیا ہے, تو وہ نوکر ہی ہے نا, وہ پیسے لے رہا ہے نا. اور آج کی بڑی بڑی مجلسوں میں تو وہ ٹیبلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر مجلسوں کا انتظام بھی نوکر ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ صاحب خانہ تو کرسی ڈال کے ایک طرف بیٹھ کر حکم فرمائی کر رہے ہوتے ہیں.
اور سارے کام نوکر کر رہے ہوتے ہیں اور مجلس کا بانی اپنی ایک کیفیت میں بیٹھا ہوتا ہے. میں تو ایسی کیفیت کو دیکھ کے ایک جملہ کہتا ہوں, یہاں کہہ دیتا ہوں کہ نوکر بڑا سیانا ہے, تنخواہ بھی لے گا, حسین سے شاباش بھی لے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کم سے کم اگر روزمرہ کے کھانے آپ باہر سے منگواتے ہیں تو مولا کی نیاز میں تو خود اپنا حصہ ڈالیے. اور کمال تو یہ ہے کہ جتنے آپ لکھوں پتی اور کروڑ پتی, یہ پتی جتنے بڑھتے چلے جائیں آپ کے, میں عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں, یہ عامیانہ زبان بولنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی, جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے اتنا حسین کے دروازے پہ عاجزی بڑھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ جہاں ہمیں اور متکبر بنا رہا ہے وہ امام بارگاہ میں بھی متکبر کر رہا ہو. بہت بڑی آفت ہوگی اگر ایسا ہو جائے. کل کے مکانات آپ دیکھیے کیا سکون تھا, کیا چین تھا, کتنی گہری نیند آتی تھی. آج کے مہنگے مکانات میں بغیر ٹیبلٹ کے لوگوں کو نیند نہیں آتی. جتنے مہنگی کنڈیاں اور چٹخنیاں لگوا دی ہیں, جتنے مہنگے ٹائل اور دروازے لگوا دیے ہیں, اتنی سکون اور چین اس گھروں سے رخصت ہوتا چلا گیا. بہرحال اگر بدلہ بھی ہے تو مکان بدلے ہیں, لباس بدلے ہیں, کھانے بدلے ہیں, سواریاں بدلی ہیں, انسان نہیں بدلا. 1400 سال پہلے والا انسان بھی ویسا ہی تھا جیسے آج کا انسان. یہ بچہ جو ہماری گود میں آتا ہے اس کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں, ہم بھی ایسے ہی تھے. سب سے بڑی کمزوری اس بچے میں, آج کا بچہ بھی ایسا ہی ہے اور ہم بھی ایسے ہی تھے اور ہمارے مثال دادا کے بھی پردادا ایسے ہی تھے. ایک بڑی کمزوری اس بچے میں یہ ہے کہ یہ کنجوس ہے. جی, آپ ہی ٹافی لا کے دیجئے اور آپ ہی اس سے مانگ کر دیکھ لیجئے, یہ آپ کی دی ہوئی ٹافی آپ کو واپس نہیں کرے گا. اس کے مزاج میں دینا نہیں پایا جاتا. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی 80 سال کی عمر میں بھی اسی مزاج کا ہو تو میں اسے بزرگ کیسے کہوں. لیکن فطرتاً بچہ پیدائشی طور پر کنجوس ہے. اس کے اندر آہستہ آہستہ ایک کمال پیدا ہوتا ہے جسے سخاوت کہا جاتا ہے, اور یہ سخاوت کا کمال بتدریج اس کے اندر حاصل ہوتا ہے اور وہ سرعت زیادہ پالے گا اگر ایسے دروازے پر آ جائے جو با کمال اور سخیوں کا دروازہ ہے, تو یہ رنگ میں رنگے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اہل بیت کے دروازے پر بیٹھنے کی تاکید اس لیے کرتے ہیں کہ یہاں کا رنگ لینے لگ جائیں, یہاں کا اثر ہم پر ہونے لگے, یہاں کی عادتیں ہم میں آنا شروع ہو جائیں. اس کے اندر ایک بڑی کمزوری ہے کہ یہ کنجوس ہے. اس میں ایک بہت بڑی اور کمزوری بھی ہے, یہ بزدل ہے. ذرا اس کے سامنے اونچی آواز میں تو بات کر کے دیکھیے, ذرا اسے گھور کے تو دیکھیے. اس کے سرہانے اگر کوئی پٹاخہ, کوئی دھماکہ, کوئی اونچی آواز, کسی چیز کے پھٹنے پھوٹنے کی آواز اگر آ جائے تو یہ گھنٹوں روئے گا, اتنا بزدل ہے. ہم بھی ایسے ہی تھے, ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہیں. تو انسان نہیں بدل رہا, مادی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, انسان تبدیل نہیں ہو رہا. تو قرآن کا جو موضوع ہے نہ وہ مکانات سے بات کرتا ہے, مکانوں کی بات نہیں کرتا وہ کہ ایسا بناؤ, ایسا ڈیزائن ہو, آرچ ایسی ہو اور دروازے ایسے ہوں اور کھڑکیاں ایسی ہوں اور چھت اتنی اونچی رکھنا. قرآن اس سے متعلق بات نہیں کرتا. قرآن کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. قرآن اینٹوں اور پتھروں سے بات نہیں کرتا, قرآن اس میں رہنے والوں سے متعلق بات کرتا ہے. قرآن کا موضوع کھانے اور غذائیں اور ڈشیں نہیں ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ فلاں علاقے کی غذا اسلامی ہے اور فلاں علاقے کی غذا غیر اسلامی ہے. انسان تو اتنا گر جاتا ہے کہ غذاؤں کو بھی ہندو اور مسلمان بنا دیتا ہے. غذاؤں کا تعلق اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے. کپڑوں سے بھی متعلق اسلام نہیں کہتا کہ پینٹ پہنو گے تو مکروہ ہے, پاجامہ پہنو گے تو مستحب ہے. ایسی کوئی بات نہیں. شلوار قمیض پہنو گے تو تمہیں ثواب زیادہ ملے گا اور مثال تہمت باندھ لیا تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام کپڑوں سے بھی متعلق بات نہیں کرتا.
عزیزان گرامی، اسلام سواریوں سے متعلق بھی بات نہیں کرتا. توجہ چاہوں گا، کچھ کہنا جا رہا ہوں. اسلام نہیں کہتا کہ فلاں غذا کھاؤ اور فلاں ڈش نہ کھاؤ. اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ. تمہارے شکم میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم فلاں سواری پر بیٹھو. اسلام کہتا ہے جس سواری پر بھی بیٹھو کم سے کم پیدل چلنے والے کو انسان مانو. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیدل چلنے والا تمہیں حقیر نظر آ رہا ہو اور جیسے جیسے تمہاری سواری مہنگی ہوتی چلی جائے تمہاری حیوانیت میں اور فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے. اسلام کپڑوں سے متعلق صرف اتنی بات کرتا ہے کہ جتنی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کی شرط ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، وہی کپڑے تمہاری زندگی میں رہنے چاہیے. جی عزیزان گرامی، اسلام مادیت سے متعلق گفتگو نہیں کرتا، اسلام انسان سے متعلق گفتگو کرتا ہے. عنوان انسان ہے اور انسان بدلتا نہیں ہے، انسان بدل نہیں رہا، انسان بدلا نہیں. جملہ محسوس کریں گے کیونکہ انسان تبدیل نہیں ہوا لہذا اسلام بھی پرانا نہیں ہو سکتا، قرآن بھی پرانا نہیں ہو سکتا. اللہ جو خالق انسان ہے اس نے، وہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے کیا پرزے رکھے ہیں ہمارے اندر، کیا فنکشن رکھے ہیں ہمارے اندر، کیا صلاحیتیں رکھی ہیں اس نے ہمارے اندر. جیسے فلاں فیکٹری کے بننے والی مصنوع، اس فیکٹری کا جو انجینئر ہے، اس فیکٹری کا جو دماغ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کیمرے میں کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، میں نے فلاں مثال کے طور پہ مشین میں، فلاں گاڑی میں. اسی طرح اللہ نے ہمیں بنایا تھا، اس نے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر اس نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں. تو وہ جو ہمارے اندر صلاحیت رکھنے والا وجود ہے، ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا مولا، اس نے ہم سے متعلق گفتگو کی ہے قرآن مجید کے اندر. قرآن انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب. قرآن کا عنوان انسان ہے، انسان سے متعلق قرآن بات کرتا ہے. ابھی میں رستے میں لائیو سن رہا تھا، شعبی نظامت کر رہے تھے اور شانی کے کچھ فلاحی اور انسانی ہمدردیوں کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے. تو یقیناً ایسا ہی ہے، یہ پورا خاندان اور ان کے نانا بھی مجھے کرار حسین صاحب یاد ہیں. ان کی منت ہوتی تھی بڑا علم اٹھانے کی. ان کے پیر میں اگرچہ تکلیف تھی، سانپ نے انہیں کاٹا تھا تو ان کا پیر ذرا سوج جاتا تھا. ہمارا مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور ان کی منت تھی کہ وہ بڑا علم تو 8 محرم کو، محمد علی بھائی ایسا ہی ہے، 8 محرم کو وہ بڑا علم جو سادات الور کے ہاں ایک خاص علم بنایا جاتا ہے، خیرپور والوں میں خاص علم بنایا جاتا ہے، وہ علم اٹھاتے تھے. ان کی نانی، میری بھی وہ ایک رشتے میں نانی تھی، ان کی جو انسانی ہمدرد، ان کے نانی کی بہن موسی کی والدہ، یہ پورا خاندان، ننیال بھی اور ددیال بھی، جاوید ماموں، جاوید نقوی، ایک لوگوں کے کام آنے والے، بلکہ بعض اوقات تو زیادہ کام آنے والے ہوتے تھے تو لوگ ان کے زیادہ کام آنے پہ بھی چڑھتے تھے کہ یہ زیادہ ہی کام آ رہے ہیں ہمارے. جی اس کے تایا تنویر احمد نقوی، چچا آل احمد نقوی، توحید احمد نقوی، یہ سارے بھائی ددیال بھی اور ننیال بھی. عزیزان گرامی، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس کسی تکلیف میں جائیں اور خدا نہ خواستہ اسے شوگر کا شائبہ ہو رہا ہو تو آپ سے پوچھتا ہے آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو، آپ کی دادی کو شوگر تو نہیں ہے؟ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں، مریض نے کہہ دیا کہ ہاں میرے والد کو شوگر ہے مثلاً، تو کہتا ہے ہاں یہ تمہیں بزرگوں سے منتقل ہوئی. تو بیماریاں جب بزرگوں سے منتقل ہو سکتی ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اس سے بلند صلوات نبی و آل اللہ. بہت سے بچوں اور جوانوں کو نہیں معلوم ہوگا، میری والدہ کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے، اس کے دادا میری والدہ کے سگے ماموں، یعنی شانی کے دادا وحید احمد نقوی میری والدہ کے سگے ماموں، صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے.
جو میری والدہ نے اپنی آنکھوں سے ان کی ایک کرامت دیکھی وہ میں اشارتاً بیان کر دیتا ہوں کہ اپنی بہن یعنی ہماری نانی سے ملنے کے لیے خیر پور آئے ہوئے تھے اور بچوں نے ضد کرنا شروع کر دی سردی کے موسم میں کہ آم کھائیں گے. شدید سردی کے موسم میں بچوں نے، جن میں میری والدہ بھی تھی، کہ ہم آم کھائیں گے. تو بہت ضد سننے کے بعد انہوں نے کہا لاؤ 2 پلیٹیں لے کر آؤ، اور دونوں پلیٹوں کو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر رکھا. کچھ دیر کے بعد کھولا تو تازے آم رکھے ہوئے تھے. جی ہاں، صلوات پڑھیں ذرا مرحومین کی مغفرت. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے تو انسان کی قیمت انسانیت سے. پھر ایک جملہ میں سادہ زبان میں بات کروں گا، بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے میں آج ذرا سادگی پہ اترا ہوا ہوں. ایک جملہ اور کہوں گا، انسان فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا کہ قد کتنا لمبا ہے. انسان کا قد اس کی انسانیت سے ناپا جاتا ہے. دیکھا جائے گا کہ وہ پڑوسیوں کے لیے کیسا ہے، دیکھا جائے گا وہ رشتہ داروں کے لیے کیسا ہے، دیکھا جائے گا وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے کیسا ہے، اور سب سے زیادہ دیکھا جائے گا وہ نوکروں کے ساتھ کیسا ہے. اس لیے کہ اپنے افسروں کے لیے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، کمال تو یہ ہے کہ فقیروں کے لیے اچھے ہو کر دکھاؤ، ناداروں کے لیے اچھا ہو کر دکھاؤ. کسی فقیر کو اور مسکین کو دیکھ لیا جائے تو انسان رک جائے اور اس کی حاجت کو سنے اور اس کی حاجت کو پورا کرے. یہ انسان کی انسانیت کا ایک جلوہ ہے. کیا کریں، میں نتیجہ دے رہا ہوں اپنی گفتگو کا، کیا کریں کہ ہمارے اندر موجود بخل کی کمزوری دور ہو جائے؟ کیا کریں کہ ہمارے اندر موجود کمزوری جسے بزدلی کہا جاتا ہے وہ دور ہو جائے؟ کیا کریں کہ ہمارے اندر آنے والی کمزوریاں، پھیلنے والی عیب ہمارے اندر سے دور ہو جائیں؟ ایک ہی رستہ ہے اور مسلم رستہ ہے، مجرب رستہ ہے، تجربہ شدہ رستہ ہے. اس دروازے پر آ جاؤ جہاں کوئی عیب نہیں تھا، کمال ہی کمال. ترجمہ سنے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. میں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ نے قرآن میں گھروں سے متعلق بات نہیں کی ہے، مگر کی ہے تو صرف 2 گھروں کی بات کی ہے، یا بیت اللہ کی بات کی ہے یا اہل بیت نبی کے گھر کی بات. یا قرآن میں اللہ نے بھائی آپ کی تعداد بہت ہے، صلوات بھی مل کے ہدیہ کریں گے. یا بیت اللہ کی بات کی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا بیت، سب سے پہلا گھر جو مکے میں اللہ نے بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے. یا بیت اللہ نے اپنے گھر کی بات کی ہے، یا بیت فی بیوت، سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال. ان گھروں کو بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. خبردار ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، انہیں محفوظ رکھو. قرآن میں یا اللہ نے اپنے گھر کو بچانے کی بات کی ہے، یا ایک گھر کا ذکر کیا ہے جس گھر میں اللہ کا صبح و شام ذکر ہوتا ہے. وہ گھر کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح ہوتی ہے؟ جیسے ہی سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت نازل ہوئی، اصحاب مصطفیٰ کی انجمن لگی تھی. سرکار دو جہاں سے صحابی محترم نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا گھر ہے جس گھر کو بنانے کا، تعظیم کرنے کا، اس کا احترام کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے؟ فوراً سرکار کی آواز آئی، بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر صبح شام ہوتا ہے. ان گھروں کی تعظیم اور احترام اور تعمیر کا حکم اللہ دے رہا ہے. جیسے
بات پوری ہو گئی تھی، سب سے اچھا گھر امام کا ہے۔ ہماری ہر آبادی میں سب سے اچھا گھر امام کا ہونا چاہیے، جسے امام بارگاہ کہتے ہیں۔ ایک بچہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا اپنے گھر میں ٹھہریں گے۔ ان گھروں کو اتنا اچھا بناؤ کہ امام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ اب ذرا آپ خود فیصلہ کر لیجئے اور خود طے کر لیجئے کہ اللہ نے تو ان گھروں کو بنانے کا حکم دیا تھا، کچھ ہیں جو ان گھروں کو جلا رہے تھے۔ جی، کربلا میں خیمے جلے، مدینے میں دروازہ جلا، جی یہ کیا ہوا؟ اللہ حکم دے رہا ہے ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کی تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اور یہ کیسے ہے کہ نہ صرف ان گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا خیال نہیں ہے، بلکہ ان کی بے حرمتی، ان کی توہین کی طرف توجہ ہے۔ چاہتا ہے اللہ کہ یہ گھر آباد رہے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ کا ارادہ بھی اللہ کا ہے، لہذا اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کے ارادے تبدیل ہوتے ہیں، مگر اللہ کا ارادہ، اللہ ہی تو مرید ہے۔ ہم نے صفات ثبوتیہ میں پڑھا نا، بچپن میں ہمیں جو دینیات پڑھائی گئی اس میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے۔ اور اللہ ہی اس لیے مرید ہے کہ اس کا ارادہ بننے کے بعد ٹوٹتا نہیں، جو طے کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے جب طے کیا کہ یہ گھر بنے، ان کی تعظیم ہو، ان کا احترام ہو، تو اس کے طے کرنے کو کون مٹا سکتا ہے؟ تم دروازے کو آگ لگا دو گے، تم گھر کو آگ لگا دو گے۔ امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی، امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگائی گئی، امام موسیٰ کاظم کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ جی، امام علی نقی علیہ السلام نقوی سید تھے۔ ذیشان میں ایک جملہ مولا کی تاریخ کے حوالے سے کہہ دوں، جب امام علی نقی کے گھر میں آگ لگ رہی تھی تو جب اہل خانہ کو اس آگ سے نکال کر باہر لایا گیا تو چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علی نقی رو رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا، دیکھنے والے نے کہا کہ مولا آپ امام ہیں۔ فرمایا کہ جب گھر میں آگ لگ رہی تھی تو میری بیٹی فاطمہ دامن کی آگ بجھانے میں آوازیں دے رہی تھی کہ کوئی میری مدد کرے۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے سکینہ یاد آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زہرا کا دروازہ گرا اور دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرا۔ بڑے شدید مسائب ہیں۔ کربلا میں خیمے جلے، یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانا چاہتا ہے، مگر خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے اور پھر دوسرا راستہ لیتی ہے کہ کسی طرح خیمے میں چلی جاؤں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگا جیسے یہ جو لوٹ مچ رہی تھی، یہ جو خیمے لٹ رہے تھے، یہ جو چادریں چھن رہی تھیں، اسی عالم میں کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے اور چوٹ لگنے سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ میں آگ میں کیوں جاؤں، یہ آگ کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ اتنی اس نے ہمدردی کی اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو کہتا ہے اس بی بی نے مجھے مڑ کر دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیل، اے شیخ اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی اس جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی
اس کے کپڑوں میں بھی جگہ جگہ آگ لگ رہی تھی، مگر اس نے پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھایا ہوا تھا اور دور لے جا کر ایک ٹیک دے کر بٹھا دیا. پھر وہ اس نے اپنے کپڑوں کی آگ کو بجھایا. عزادارو سن لیا آپ نے کہ کیا گزری. ڈھونڈ مچنے لگی کہ بچے کہاں چلے گئے، بیویاں کہاں چلی گئیں. جناب زینب نے آواز لگائی، جناب ام کلثوم سے کہا بہن بتاؤ فاطمہ کبریٰ کہاں ہے، جن کا جناب حسن مثنیٰ سے بعد میں عقد ہوا، حضرت قاسم سے جن کا عقد ہونا تھا، شادی ہونی تھی. حضرت فاطمہ کبریٰ امام حسین کی بیٹی، 3 بیٹیاں کربلا میں حسین کی ہیں، فاطمہ نام. فرمان لگی بہن ام کلثوم بتاؤ فاطمہ کہاں ہے. تو ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کچھ فاصلے پر، خیموں کی پشت کی طرف کچھ فاصلے پر جناب فاطمہ کبریٰ بے ہوش پڑی ہے. تو جناب زینب نے جا کر ان کا سر اپنی آغوش میں رکھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کے سورہ شفا، سورہ الحمد پڑھی. تو جناب فاطمہ کبریٰ نے آنکھیں کھول دی اور آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہ کیا، پہلی بات یہ کہی، پھوپھی اماں میرے سر سے چادر اتارو. عزادارو یہ جملہ رونے کا تھا، مگر اس کے بعد کا جملہ سنے کہ جس پر دل ایک مرتبہ ٹوٹ کے رہ جاتا. جیسے ہی جناب فاطمہ کبریٰ نے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں رہی، تو فوراً جناب زینب نے کہا تیری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر. زینب بھی کربلا میں بے مقنع و چادر، اور مدینے کی طرف رخ کر کے کہا نانا تمہاری نوازیوں کو اسیر بنایا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ جنت میں اچھا مقام عطا فرما. تو کریم ہے، ماہ رمضان میں مغفرت فرما. یہ سب ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ہم سب خطاکار ہیں، ہم سب کا حال اچھا نہیں ہے. ہمارے پاس صرف اور صرف اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کی امید ہے. یا اللہ تجھے امام حسین کی بہن کا واسطہ، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، ہمارے ذیشان حیدر نقوی شانی کی مغفرت فرما. وہاں اسے آسانیاں عطا فرما، اس کے بچوں کو صبر عطا فرما، اہل خانہ بہنوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو صبر عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات.